ناظرین، آج ہماری میٹیریا میڈیکا میں جو میڈیسن ہے وہ ہے برائیونیا۔ برائیونیا کو سمجھنے کے لیے ایک بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ بکس کے اندر اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ پیشنٹ کے لیے جب میڈیسن ہم نے سلیکٹ کرنی ہے تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ ہم نے سیریز شروع کی ہے کہ تاکہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جن کو پریکٹس میں مشکل ہوتی ہے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب اس میں جو ایک چیز ہے یاد رکھنے والی برائیونیا کے اندر، وہ ہے میوکس ممبرین کی ڈرائینس، رطوبتی جھلیوں کی خشکی، یعنی اس کے اندر خشکی پائی جاتی ہے۔ ہونٹوں سے لے کے مقعد تک، یعنی ہونٹ بھی خشک، زبان بھی خشک، منہ بھی خشک، حلق بھی خشک، آگے معدے میں آنتوں میں خشکی، اور مقعد تک خشکی خشکی ہے جسم کے اندر۔ یہ اس کی مین علامت ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اکثر اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں کہ سر وہ ہم پڑھ کے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں، اور یہ اتنی ساری علامات جو لکھی ہوتی ہیں مٹیریا میں، یہ ہمیں کیسے یاد رہیں گی؟ جب پیشنٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ آج اسی مشکل کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں۔ ایک چیز جو آپ کو بتائی ہے وہ ہے ڈرائینس، خشکی، منہ سے لے کے مقعد تک خشکی، اور تمام علامات میں، تمام تکلیفوں میں پیچھے یہ خشکی ہی ہوگی۔ یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے، اصل چیز یہ خشکی ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ یہ کن کن تکالیف میں ہم استعمال کرتے ہیں مختصراً، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں تاکہ ان تکالیف والا پیشنٹ جب آتا ہے تو ہمارا ذہن اس کی طرف جائے۔ دردیں، جسمانی دردیں، جوڑوں کی دردیں، سر کی درد، اس کے علاوہ دانت درد، مسوڑوں میں درد، اور سینے میں درد، اور دل کے درد میں بھی کام کرتی ہے، یہ ہم نے پریکٹس میں دیکھا۔ اب وہ ساری جو دردیں ہیں ان کے اندر بھی پیچھے خشکی ہی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دردیں حرکت سے بڑھ جاتی ہیں، حرکت کرنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اب خشکی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو اعضاء ہیں ہمارے، یہ اکڑے پڑے ہوتے ہیں، خشک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں تناؤ ہوتا ہے۔ تو جب اس کو حرکت دیتے ہیں تو چونکہ اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، لچک نہیں ہوتی، تو وہ حرکت نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی وہ جسم، وہ اعضاء جو ہیں۔ تو جب ان کو حرکت کرنا پڑتی ہے یا جب ان پہ کوئی زور پڑتا ہے تو وہ موومنٹ ہوتی ہے، تو وہاں پہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، حرکت سے اضافہ ہوتا ہے دردوں میں۔ یہ خاص چیز ہے۔ جسم میں کسی قسم کی بھی حرکت ہوگی تو اس سے تکالیف میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا، دردوں میں درد بڑھ جائیں گے۔ اب اگر سر میں درد ہے تو وہ سر کو جیسی حرکت دے گا تو اضافہ ہوگا۔ اب جیسے صبح اٹھنے پہ چکر آئیں گے، سر میں درد ہوگا، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ حرکت ہے، موومنٹ ہوئی ہے صبح اٹھنے سے، تو وہ جو حرکت ہوئی ہے اس سے اضافہ ہو گیا دردوں میں۔ اب اسی طرح سے دانت کا جو درد ہے، کھانے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اب وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ دانت حرکت کرتے ہیں، حرکت کی وجہ سے وہ درد ہوتی ہے، حرکت سے اضافہ ہو جاتا ہے درد کے اندر۔ اب کھانسنے سے جو سینے میں چبھن یا درد ہوتا ہے برائیونیا کا، وہ حرکت کی وجہ سے، جب کھانستے ہیں ڈایافرام حرکت کرتا ہے تو اس سے حرکت سے درد ہوتا ہے۔ اور سانس لینے سے، لمبا لینے سے بھی درد ہوتا ہے سینے کے اندر۔ بہت سارے مریضوں کو اس میں دوا دی ہے، بڑا اچھا فائدہ ہوا ہے۔ وہ بھی کیوں؟ وہ بھی حرکت سے ہوتا ہے۔ جب سانس لیتے ہیں تو ڈایافرام ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو وہ ہوتا ہے۔ اور ہارٹ اٹیک کے دوران جب حرکت سے درد ہوتا ہے سینے کے اندر، یعنی سانس کو روک کے رکھیں تو ٹھیک رہتا ہے، جیسے سانس لیتے ہیں تو ٹیس اٹھتی ہے، درد ہوتا ہے، تو وہ مریض سانس نہیں لے سکتا۔ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے دوران سینے میں درد ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، جکڑن ہوتی ہے، تو اس میں بھی جب وہ سانس کھینچتا ہے نا تو درد ہوتا ہے، وہ وہی روک لیتا ہے، اس میں بھی برائیونیا کام کرے گی، کیونکہ حرکت سے اضافہ ہو رہا ہے درد کے اندر، پین کے اندر۔
اس لیے یعنی اس میں دردوں میں حرکت سے اضافہ ہوتا ہے. سر میں جیسی حرکت دے گا اضافہ. اب آنکھوں میں دیکھ لیں دو ہی چیزیں ہوں گی, ڈرائینس, آنکھیں خشک ہوں گی, اور جیسی پلکیں جھپکے گا حرکت کرے گا تو درد ہوگی, لیکن اور درد جلندار ہوں گے. اب یہ دردوں کے اندر دیکھ لیں, اور اس کے پیچھے ساری جو اصل چیز ہے وہ خشکی ہے, اصل خشکی ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ڈرائینس ہے. اور جتنی جسم میں جہاں بھی دردیں ہوں گی ان دردوں میں کیا ہوگا, حرکت سے ان میں تیزی آئے گی, اضافہ ہوگا, اور وہ دردیں حرکت سے بڑھ جائیں گی. یا کسی جسم کے حصے میں حرکت سے درد ہو, حرکت نہ کرے ریسٹ میں رہے تو سکون ہے, حرکت جیسی کرے گا تو درد ہوگا. تو یہ دردوں کے حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا. اور دوسرے نمبر پہ یہ کھانسی میں استعمال ہوتی ہے. اب کھانسی خشک ہوتی ہے, کھانسی میں بلغم نہیں آتا زیادہ, معمولی سا بلغم آئے گا, اور کھانسنے سے سینے میں درد ہوگا, یعنی سینے کو پکڑ لے گا جب کھانسے گا تو درد کی وجہ سے. تو وہی دو چیزیں ہوئی, کھانسی بھی خشک اور کھانسنے سے درد. تو یہ دو ہی علامتیں ہیں, خشکی اور حرکت سے اضافہ. جب کھانسے گا تو حرکت ہوگی تو اس میں اضافہ ہوگا. اور زبان دیکھیں گے سفید ہوگی خشک ہوگی, یعنی جب میڈیسن سلیکٹ کرنے لگے تو مریض کی زبان دیکھا کریں. جب زبان دیکھیں گے وائٹ ہوگی اور خشک ہوگی, مریض سے پوچھ لیں جی منہ خشک ہوتا ہے, جی خشک ہی رہتا ہے, زبان خشک رہتی ہے. اور اچھا اب وہ جو پیاس لگتی ہے مریض کو, وہ زیادہ زیادہ پانی پیتا ہے, گھنٹے 2 گھنٹے بعد, کچھ وقفے کے بعد پانی بار بار پیتا ہے, وہ خشکی کی وجہ سے. وہ خشکی کی وجہ, جب خشکی ہے تو پیاس تو لگے گی اسے, پھر وہ پیاس لگتی ہے, یہ بھی علامت ہے اس کے ساتھ. اور پھر منہ بھی خشک, حلق بھی خشک, حلق میں خشکی. اچھا معدے میں, آنتوں میں خشکی, قبض تبھی ہوتی ہے, قبض میں بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے, دردوں میں استعمال ہوتی ہے. وہ آپ کو بتا دیا, یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ درد کون سے, جن میں حرکت سے اضافہ ہو اور سکون سے دردوں میں کمی ہو, آرام ملے. اور دوسرے نمبر پہ کہ کھانسی, اس میں بھی وہی, کھانسنے سے درد ہو سینے میں اور خشکی. اور تیسرے نمبر پہ قبض, کانسٹیپیشن میں بہت اچھا کام کرتی ہے یہ میڈیسن. اور وہ کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے, خشکی کی وجہ سے, پخانہ سخت, خشک, سیاہی مائل, تو مشکل سے آئے, اصل وہ خشک پخانہ خشکی کی وجہ سے اس قبض میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. کمر درد کے اندر وہی حرکت سے اضافہ ہو. ٹانگوں کے, جوڑوں کے دردوں میں, جوڑوں کے دردوں میں کیا ہوتا ہے کہ جوڑ سوج جاتے ہیں, سرخ ہو جاتے ہیں, چھونے سے, ٹچ کرنے سے, حرکت سے ان میں اضافہ ہوتا ہے. اور گرمیش سے بھی اضافہ ہوتا ہے, گرمی سے, اس کے جو درد ہوتے ہیں, ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں, گرمیش سے اضافہ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے نمونیا کے اندر ٹھنڈ لگ جائے تو نمونیا کے اندر بھی یہی ہے کہ مریض حرکت نہیں کرنا چاہتا اور سینے کو دبا کے رکھتا ہے, اسے سکون ملتا ہے, کیونکہ درد ہوتا ہے وہ, اس کو دبانے سے سکون ملتا ہے. اور سردی لگتی ہے, زکام ہوتا ہے, وہ جو نمونیا والی علامات ہوتی ہیں, بخار ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بخار کے اندر استعمال ہوتی ہے برائیونیا بہت زیادہ. بخار میں کیا ہوتا ہے, مریض پڑا رہتا ہے بے سود ایک طرف, بس کہتا ہے مجھے ہلاؤ جلاؤ نہ, زبان سفید ہوتی ہے اس کی, منہ خشک ہوتا ہے, پانی مانگتا ہے, بعض اوقات غلودگی میں پڑا رہتا ہے بس, ہے جی. اور اسے وہ کھانا پینا بھی پسند نہیں کرتا, وہ ہلنا جلنا پسند ہی نہیں کرتا, ایک طرف پڑا رہتا ہے. تو یہ برائیونیا کی, بخار کی بڑی اچھی کامیاب دوا ہے, ان علامات میں یہ کام کرے گی. تو دوسرا کہ نکسیر, پیریڈز کے دوران, حیض کے دوران, مینسز کے دوران جب شروع ہوتے ہیں تو یوٹرس سے بلڈ آنے کی بجائے کسی اور مخرج سے آتا ہے, کہ مسوڑوں سے بلڈ آ جائے, ناک کے ذریعے آ جائے. تو وہ یہ علامت اگر ہوتی ہے کسی کو, تو یہ فیمیل کے اندر, تو وہاں پہ بھی برائیونیا ہوگی. اب اس کی جو باقی علامات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جی ذہنی طور پہ چڑچڑا, غصہ آتا ہے, وہ خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے. مزاج میں خشکی, دماغ میں خشکی, کہ اپنی تنقید کو برداشت نہ کرنا, ذہنی علامات میں تنقید کو برداشت نہ کرنا, پریشان, یہ بھی اسی وجہ سے کہ اس کے اندر برداشت نہیں ہوتی, لچک نہیں ہوتی, اعصابی تناؤ ہوتا ہے, پٹھوں کے اندر تناؤ ہوتا ہے, خشکی کی وجہ سے. جب جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, تناؤ آتا ہے,
اور تری سے کیا ہوتا ہے؟ لچک پیدا ہوتی ہے، تو وہ خشکی کی وجہ سے یہ علامات ہوتی ہیں. بس اس کو ذہن میں رکھنا. ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب استری کرتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، وہ گرمائش کی وجہ سے، کیونکہ اس کے درد دو چیزوں سے بڑھتے ہیں، حرکت سے اور گرمائش سے. تو یہ چیزیں بس آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ زیادہ اس میں گہرائی میں نہیں جاتے. وہ پھر ہمارے جو دوسری سیریز ہوگی تحقیقات ادویہ میں، اس میں جو ہے پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ پھر یہ اور مزید اس کو پہلے آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. زیادہ کریں گے پھر یہ بھی بھول جائیں گے. صرف یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ برائیونیا دردوں میں استعمال ہوتی ہے، قبض میں استعمال ہوتی ہے، کھانسی میں استعمال ہوتی ہے، بخار میں استعمال ہوتی ہے. بس یہ موٹا موٹا آپ جو ہے نا اتنا ہے بس ذہن میں رکھیں. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بھی مریض ہوگا، اب یہ جو بڑی بات بتا رہے ہیں، کوئی بھی بیماری کا نام کچھ بھی ہو، جب اس میں یہ علامات پائی جائیں گی کہ حرکت سے اضافہ ہو رہا ہوگا درد میں، اور گرمائش سے اضافہ ہو رہا ہوگا، اور خشکی پائی جائے گی اس کے اندر، تو وہ دوا اس کی وہ تکلیفوں کو بھی ٹھیک کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ ابھی مختصراً اور پیاس ہوگی اسے زیادہ پانی کی. یہ ذہن میں رکھنا اپنے برائیونیا کو سمجھنے کے لیے. یہ اس کا خلاصہ ہے، اور اس کو بار بار دیکھیں اور یہ دو چار باتیں ذہن میں رکھیں: حرکت سے اضافہ، اور منہ سے مکر تک خشکی، پانی کی زیادہ پیاس، اور گرمائش سے اور حرکت سے دردوں میں اضافہ. اور یہی آپ کو جس چیز کی وضاحت کریں گے یہی چیزیں ریپیٹ ہوگی بار بار. ٹھیک ہے نا. آپ کتاب بھی پڑھیں گے نا تو یہی وضاحت ہوگی. یہ آپ کو شارٹ کر کے خلاصہ بتائیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور انشاءاللہ برائیونیا جب استعمال کروائیں گے پھر اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام.